اسلام آباد کی جو باخبر محفلیں ہیں ڈرائنگ رومز بیٹھ کے آج کل وہاں گرما گرم بحث اگر کسی چیز پر ہے تو وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ جی بالکل۔ ہر طرف بس اسی کی چہمگوئیاں ہیں، سوالات ہیں، کچھ خدشات بھی ہیں۔ امداد سومرو جیسے تجزیہ کار تو اپنے یوٹیوب چینلز پر کافی تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کی ہیں، جیسے امداد سومرو، دنیا نیوز، آج ٹی وی، ABN نیوز، 92 نیوز، ڈان نیوز، ARY نیوز کے تجزیے، اور پھر ڈان، دی فرائیڈے ٹائمز، ایکسپریس ٹریبیون جیسے اخبارات کے مضامین، جی ان سب کی بنیاد پر اس مجوزہ 27ویں ترمیم کا ایک آپ کہہ لیں گہرا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس ترمیم کے بنیادی نکات ہو کیا سکتے ہیں۔ کیا واقعی صوبوں کے اختیارات جو خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد ملے تھے وہ کم ہو جائیں گے، اور یہ نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور کیا اس سب کے پیچھے اصل میں معدنیات اور زمینوں پر مرکز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ یہ صرف کوئی قانونی زبان کی تبدیلی نہیں لگتی، اس کے اثرات پاکستان کے وفاقی ڈھانچے اور اختیارات کی تقسیم پر بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تہہ تک جایا جائے۔ آئیے ذرا تفصیل سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ شور تو نئے صوبوں کی تشکیل کے ممکنہ نقطے پر مچا ہوا ہے۔ موجودہ آئین، خاص طور پر آرٹیکل 239 کی شق 4، وہ تو نیا صوبہ بنانا بہت مشکل بناتی ہے نا؟ جی بالکل، اس کے لیے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے، بلکہ سب سے اہم بات جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے اس کی بھی 2/3 اکثریت لازم ہے۔ امداد سومرو نے بھی اپنے وی لاگ میں اس کی پیچیدگی واضح کی ہے۔ تو پھر یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں کہ صوبائی اسمبلی کی منظوری والی شرط ہی شاید ختم کر دی جائے، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ جی ہاں، اصل قابل تشویش بات یہی ہے، اگر یہ شرط ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ امداد سومرو اور کچھ دوسرے ذرائع اشارہ دے رہے ہیں، تو وفاق یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اپنی 2/3 اکثریت سے کسی بھی صوبے کی حدود بدل سکے گا۔ مطلب صوبے کی مرضی کے بغیر؟ جی، اس پر تو شدید رد عمل یقینی ہے، خاص طور پر سندھ جیسے صوبوں سے، جہاں عوامی تحریک جیسی جماعتیں اور قوم پرست حلقے وہ صوبائی شناخت اور جغرافیہ کو لے کر بہت حساس ہیں۔ صحیح۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کی طرف سے بھی مخالفت سامنے آئی ہے، جیسا کہ امداد سومرو نے ذکر کیا۔ اعجاز الحق اور مرزا اختیار بیگ جیسے تجزیہ کاروں نے بھی مختلف چینلز پر ان خدشات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف انتظامی بنیادوں پر چھوٹے صوبوں کی حمایت میں بھی تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ بول نیوز پر قیصر احمد شیخ نے ذاتی طور پر حمایت کی، اور ABN نیوز پر اعجاز الحق نے بھی انتظامی یونٹس کی ضرورت پر بات کی۔ ہاں، یہ دلیل تو ہمیشہ سے رہی ہے کہ چھوٹے یونٹس ہوں تو شاید گورننس بہتر ہو جائے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہاں ڈان نیوز پر خرم دستگیر نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا۔ اچھا، کیا سوال تھا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا بلوچستان یا خیبر پختونخوا جیسے جو موجودہ چھوٹے صوبے ہیں، کیا وہ انتظامی طور پر پنجاب سے بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں؟ تو یہ غور طلب نکتہ ہے۔ بات تو سوچنے والی ہے۔ اور پھر سینٹ کی نمائندگی کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ بالکل، خرم دستگیر نے اسی نکتے پر زور دیا۔ آئین تو کہتا ہے ہر صوبے کو سینٹ میں برابر نشستیں ملیں گی۔ اب اگر پنجاب کے فرض کریں جنوبی پنجاب یا بہاولپور صوبے بن جاتے ہیں تو کیا سینٹ میں پنجاب کی مجموعی نمائندگی بڑھ جائے گی؟ اچھا۔ کیا دوسرے خاص طور پر چھوٹے صوبے اسے آسانی سے قبول کر لیں گے؟ یہ تو وفاق کا پورا توازن بگاڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک اور بہت حساس معاملے کی طرف، صوبائی خود مختاری اور وسائل، خاص طور پر معدنیات کا معاملہ۔ 18ویں ترمیم نے تو صوبوں کو مالی اور انتظامی خود مختاری دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جی بالکل، وہ ایک سنگ میل تھی۔ اسی ترمیم نے معدنیات پر صوبوں کو وفاق کے ساتھ برابر کا حق دیا تھا۔ کیا اب یہ حق واپس لینے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ امداد سومرو اور آج ٹی وی پر حافظ حمداللہ جیسے سیاستدان تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، یہ خدشات بہت واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ حافظ حمداللہ نے آج ٹی وی پر بہت کھل کر کہا کہ ان کے خیال میں اس ترمیم کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ سابق فاٹا، جو اب KP کا حصہ ہے، اور بلوچستان، ان کی جو قیمتی معدنیات ہیں، ان پر وفاق اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لے۔ ہو،
امداد سومرو نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو صوبائی تنظیم ہے جس کی قیادت جنید اکبر کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی وفاق کی طرف سے معدنیات کے ممکنہ معاہدوں کو مسترد کرنے کا اشارہ دے چکی ہے۔ یعنی یہ صرف قانون سازی نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی وسائل کی ملکیت اور کنٹرول کی جنگ لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پیپلز پارٹی، جیسا ہم نے ذکر کیا، رضا ربانی کے ذریعے مخالفت کر رہی ہے۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ میں عوامی تحریک کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ صوبائی خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے۔ اور گوادر والی بات بھی اسی سے جڑتی ہے پھر؟ جی، اسی تناظر میں گوادر کو وفاقی علاقہ بنانے کی باتیں بھی گردش میں ہیں، جس کا ذکر امداد سومرو اور حافظ حمداللہ دونوں نے کیا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اثرات کو کم کرنے یا زائل کرنے کی ایک زیادہ بڑی کوشش کا حصہ ہے؟ کیونکہ این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی باتیں بھی تو چل رہی ہیں۔ ان تمام نکات کو اسی بڑے فریم ورک میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 92 نیوز پر مرزا اختیار بیگ اور ایئر وائی نیوز پر تجزیہ کار ملک صاحب، انہوں نے این ایف سی ایوارڈ پر ممکنہ نظر ثانی کا ذکر کیا۔ ڈان نیوز پر خرم دستگیر نے بھی اشارہ دیا کہ یہ سارے اقتدامات ایک ہی سمت میں جاتے لگ رہے ہیں، یعنی اختیارات اور وسائل کو صوبوں سے واپس مختص کی طرف لانا۔ اچھا، اب ذرا عدلیہ کے حوالے سے جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ کیا یہ 26ویں ترمیم جس پر پہلے ہی اتنا تنازع تھا، کیا یہ اسی کا تسلسل ہے؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ امداد سومرو اور پھر دنیا نیوز پر ایسن بھون صاحب، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو موجودہ آئینی بینچ بنتے ہیں ان کی بجائے ایک مستقل آئینی عدالت یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کر دی جائے۔ مستقل عدالت۔ اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کے بارے میں بھی کچھ سننے میں آیا تھا؟ جی، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ امداد سومرو نے جسٹس ریٹائرڈ امین الدین خان کا حوالہ دے کر کہا کہ عمر 68 سال کرنے کی تجویز ہے، جبکہ ایسن بھون صاحب نے 70 سال تک بڑھانے کی تجویز کا ذکر کیا۔ 26ویں ترمیم پر تو وکلا برادری میں پہلے ہی بہت تقسیم تھی۔ حسن آت ملک نے ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا بھی تھا کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری واجد علی گیلانی نے حمایت کی تھی، لیکن کراچی بار ایسوسی ایشن یعنی KBA نے تو بہت سخت مذمت کی تھی۔ بالکل۔ 26ویں ترمیم کے جو ناقدین ہیں، جن میں احسن بھون صاحب بھی شامل ہیں، وہ اسے آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کی قانون سازی کہتے ہیں۔ حسنات ملک کے اسی مضمون میں سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر کا حوالہ بھی تھا، جنہوں نے خبردار کیا کہ ایسی ترمیمیں پاکستان کو ایک پوسٹ کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی طرف دھکیل سکتی ہیں، یعنی ایک ایسا نظام جہاں آئین کی حکمرانی نہ ہو بلکہ قانون کو کنٹرول کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے تو اسے جوڈیشل 1 یونٹ اسکیم اور آئینی مارشل لاء تک کہہ دیا تھا۔ باپ رے! تو بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ان تبدیلیوں سے عدلیہ کی آزادی مزید کمزور ہوگی؟ ان بڑے نکات کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں۔ امداد سومرو نے ذکر کیا تھا کہ فاٹا کا جو خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا تھا اسے ختم کرنے کی تجویز بھی ہے۔ جی۔ اور ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی، آرمی چیف کا عہدہ ختم کر کے کمانڈر ان چیف کا عہدہ بحال کرنا، جو 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کیا تھا۔ جی ہاں، یہ نکات بھی سامنے آئے ہیں۔ فاٹا کا انضمام ختم کرنا یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا جس کے اپنے سیاسی اور انتظامی اثرات ہوں گے۔ اور کمانڈر ان چیف والا معاملہ؟ کمانڈر ان چیف کا عہدہ بحال کرنے کا مطلب ہوگا کہ عسکری ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی۔ ممکنہ طور پر تینوں مسلح افواج کی کمان ایک ہی سینئر ترین افسر کے پاس ہو، جیسا 1972 سے پہلے تھا۔ اس کے علاوہ ARY نیوز پر ملک صاحب نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا تھا، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مالی بوجھ صوبوں پر ڈالنا۔ جی، BSYP والا نقطہ بھی ہے۔ اور پارلیمنٹ کی مدت 6 سال کرنا اور نگران حکومتوں کا نظام ہی ختم کر دینا۔ جی، یہ تمام ممکنہ تبدیلیاں اگر یہ نافذ ہو جاتی ہیں تو ملک کے پورے نظام میں بہت دور رس تبدیلیاں لائیں گی۔ BISP کا بوجھ صوبوں پر ڈالنا ان کی مالی مشکلات بڑھائے گا۔ پارلیمنٹ کی مدت بڑھانا اور نگران سیٹ اپ ختم کرنا یہ بھی ملکی سیاسی کلچر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ سب اگر ہونا ہے تو کب تک ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس پر کوئی سیاسی اتفاق رائے بن پائے گا؟ ابھی تو قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ امداد سومرو نے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کا حوالہ دیا تھا کہ شاید بار کونسلز کے انتخابات جو نومبر میں ہونے ہیں ان کے بعد اس پر کوئی پیش رفت ہو۔
ARY نیوز پر ملک صاحب نے دسمبر کا مکان ظاہر کیا تھا۔ لیکن اتفاق رائے؟ اتفاق رائے کی ضرورت پر تو سبھی زور دے رہے ہیں۔ 92 نیوز پر مرزا اختیار بیگ، ڈان نیوز پر بیرسٹر عقیل ملک اور خرم دستگیر سب نے یہی کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اتفاق رائے ہو پائے گا؟ ہاں، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اور کئی مبصرین تو یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہو رہا ہے۔ بالکل، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج ٹی وی پر حافظ حمداللہ، عوامی تحریک جیسا ڈان نے رپورٹ کیا، اور حسنات ملک کے مضمون میں کراچی بار ایسوسی ایشن کا بیان، یہ سب اسی خدشے کا اظہار ہے کہ شاید یہ ترمیم اتفاق رائے کے بغیر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے۔ دی فرائیڈے ٹائمز میں وقاص حبیب رانا نے لکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود موجودہ نظام کو ایک ہائیبرڈ سسٹم تسلیم کیا ہے۔ تو کیا یہ 27ویں ترمیم اسی غیر اعلانیہ ہائیبرڈ نظام کو ایک باقاعدہ آئینی شکل دینے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے۔ وقاص حبیب رانا نے اپنے مضمون میں اسی پر بحث کی ہے کہ کیا ایک باقاعدہ واضح طور پر بیان کردہ ہائیبرڈ نظام پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا یہ مزید الجھنیں پیدا کرے گا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ پاکستان میں مختلف نظام آزمائے گئے ہیں۔ خالص پارلیمانی جمہوریت بھی دیکھی، صدارتی نظام بھی، فوجی ادوار، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپس، اور ہر نظام کے اپنے مسائل اور چیلنجز رہے ہیں۔ تو کیا یہ اگلا تجربہ ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کیا یہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا یا صرف اقتدار کے مراکز کی ضروریات پوری کرے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اگر آج کے سارے گفتگو کو سمیٹا جائے، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی یہ جو بازگشت ہے، یہ محض افواہیں نہیں لگتی۔ جو ممکنہ نکات زیر گردش ہیں وہ بہت بنیادی نوعیت کے ہیں، جیسے صوبائی اسمبلی کی منظوری کے بغیر نئے صوبے بنانے کا اختیار، معدنی وسائل پر وفاقی کنٹرول میں ممکنہ اضافہ، عدالتی ڈھانچے میں تبدیلی جیسے مستقل آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں رد و بدل، فاٹا کا ممکنہ ڈی مرجر اور عسکری کمانڈ کا ڈھانچہ بدلنا۔ جی، یہ سب مل کر 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات کی تقسیم کا نظام بنا تھا، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس تبدیلی کا جھکاؤ واضح طور پر مرکز کی طرف یعنی سینٹرلائزیشن کی طرف نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج، جیسا کہ بار بار سامنے آیا، وہ وسیع تر سیاسی اتفاق رائے کا حصول ہوگا۔ یعنی بنیادی کشمکش ایک بار پھر وہی مرکزیت پسندی اور صوبائی خود مختاری کے نظریات کے درمیان ہی نظر آتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تجاویز جن پر اسلام آباد کے ایوانوں سے لے کر میڈیا اور تھنک ٹینکس تک بات ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی عملی شکل اختیار کرتی ہیں یا صرف ایک سوچ، ایک خیالی پلاؤ ہی رہتی ہیں؟ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کا موجودہ سیاسی اور آئینی منظرنامہ اتنی بڑی، اتنی بنیادی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے؟ یا پھر جیسا کہ کچھ ناقدین کا خدشہ ہے، کیا یہ خاموشی سے پس پردہ ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو ازر نو ترتیب دینے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کے اثرات شاید فوری طور پر واضح نہ ہوں، لیکن آنے والے کئی سالوں تک پاکستانی سیاست اور معاشرت پر محسوس کیے جاتے رہیں گے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔